السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ ہم سیکشن میں اسم اور اسم کی قسموں کے تعلق سے ہم پڑھے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے ضمیر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا گفتگو کروں گا۔ ناظرین، جیسا کہ سامنے آپ کے ایک ضمیر کی تعلق سے کچھ تعریف آپ کے سامنے دی جا رہی ہیں۔ جو بچے 10ویں جماعت میں امتحان دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بچے 8 اور 9 کلاس کے جو بچے ہیں، یعنی 6 7 کلاس کے بچے ہیں، ان تمام بچوں کے لیے سلیبس میں ضمیر قواعد کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ضمیر یہ عام طور پر ہم انگریزی زبان میں جو بچے انگریزی میڈیم سے پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بچے جانتے ہوں کہ پروناؤن کس کو کہتے ہیں۔ پروناؤن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نام کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، دے، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پروناؤن میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جو آپ کے سامنے جو میں اردو کے قواعد لے کر آیا ہوں، اس میں ضمیر جو کہتے ہیں وہ نام کے بجائے جو استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ہم جو الفاظ اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ، یہ، ہم، تم، آپ، اس کو قواعد کی زبان میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ جو بھی، جیسا کہ وہ نہیں آیا، ہم نہیں گئے، تم کو آنا تھا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم وہ ضمیر کی قسموں میں آتے ہیں، ضمیر کے حصے۔ ضمیر کی تعریف میں ہم یہ بیان حق بجانی پتا کر سکتے ہیں کہ ایسا الفاظ جو اسم کے بجائے استعمال ہو، ضمیر کہلاتا ہے۔ ایسا بھی لفظ جو اسم کے بجائے استعمال ہو، ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ مثال ہے، یہ قلم ہے، یہ کتاب اچھی ہے، تمام جو چیزیں ہیں یہ ضمیر کی مثالیں ہیں۔ تو یہ اور یہ جو لفظ ہے، یہ قلم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے، اور یہ کتاب، اس میں یہ جو ہے وہ بھی ضمیر ہے۔ تو ناظرین، ہم ضمیر کے آگے بڑھتے ہیں، ضمیر کی قسموں کے تعلق سے۔ اب ضمیر کے اقسام کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر ایک تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے اور بخوبی۔ ضمیر کے اقسام، اور ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر شخصی، وہ پہلا ہے ضمیر شخصی ہے، دوسرا ہے ضمیر موصولہ ہے، اور ضمیر اشارہ ہے تیسرا، چوتھا ہے ضمیر استفہام، پانچواں ہے ضمیر تنکیر۔ دوستو، ضمیر شخصی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم، میں، تم، تمہارے، وہ، ان، تو، تیرا، یہ سب چیزیں جو ہیں میں ضمیر شخصی جو شخص کی جو اشخاص کے لیے، اشخاص کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص کی جو جمع ہوتی ہے، شخص کی جمع اشخاص ہوتا ہے، تو ہم وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ ہم، میں، یہ بھی ہم بھی بول دو، ہم اشخاص میں آتا ہے، میں بول تو ایک شخص کے بارے میں آیا، تم بول تو یہ بھی ایک شخص کے بارے میں آیا۔ اس طرح یہ ضمیر کی قسمیں ہیں۔ ضمیر موصولہ جو کسی اسم کے بجائے آتی ہے اور جملے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کل ہی آدمی آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ اس جملے میں جس کا جو ہے ضمیر موصولہ ہے، کسی اسم کے بجائے آتی ہے اور جملے کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ کل ہی آدمی آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا تھا، جس کا جو لفظ ہے وہ کیا ہوں گا؟ ضمیر موصولہ۔ ضمیر اشارہ جس کو کہتے ہیں، وہ ضمیریں جو بطور اشارہ استعمال ہوتی ہیں، یہ ضمیر اشارہ کہلاتی ہیں۔
ضمیر استفہام کس کو کہتے ہیں بچوں؟ ضمیر استفہام جو سوالات کے لیے استعمال آتا ہے، کون، کیا، کس کا، کس نے، یہ تمام جو ہے ضمیر استفہام میں آتی ہیں۔ اور ضمیر تنکیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال آتی ہے، جیسے یہ دو آدمی، یہ کون سی چیز، یہ دو آدمی، یہ کون سی چیز ہے، ضمیر تنکیر میں آتی ہے۔ تو اس طرح ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام۔ استفہام تو سوالی نشان جو بھی جملے کے آگے ہوتا ہے، جیسا کوشچن مارک ہوتا ہے، اس کو ہم ضمیر استفہام کہتے ہیں۔ جیسے کون آیا ہے تو ہم کیا لگائیں گے بھی؟ آخری میں جملے کے اختتام پر ہم لگائیں گے کوشچن مارک، تو ضمیر استفہام کیا ہے؟ ہو گیا ہے قصہ۔ اور ضمیر اشارے میں وہ ضمیر جو بطور اشارہ کے لیے استعمال ہے، وہ یہ سب چیزیں ضمیر اشارہ۔ ہم جیسا کہ فین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ فین تو ہوا نہیں دے رہا ہے، تو یہ نزدیک کے اشارے کے لیے، اور اشارے بعید، اشارے قریب، بعید یعنی دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ضمیر اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کوئی استعمال کرنا ضمیر اشارہ کہلاتا ہے۔ نام کے یہ ہم یہ بتا دیے تو بس اشارے کے طور پہ یہ کس کا قلم ہے، تو ہم اشارے کے طور پہ بتائیں گے تمام چیزیں۔ غیر آج کے سیکشن میں ضمیر کی 5 قسموں کے بارے میں آج ہم بتائیں۔ انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں ہم صفت کی قسموں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو سامعین سے گزارش ہے کہ میرے بنائے گئے اس یوٹیوب چینل کو خوب شیئر کریں اور خوب لائک کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک، میری بنائی ہوئی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے، اور مجھے بھی خوشی حاصل ہوگی اس بارے میں۔ تو ناظرین سے میں آپ تمام سے میں اب رخصت چاہتا ہوں۔ اس کے لیے دوبارہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے اوپر ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔